بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتا ایک اور سچا واقعہ۔ آفس سے واپسی پر میں گیٹ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو مجھے عجیب سی سوگواری کا احساس ہوا۔ سامنے برآمدے میں امی جی اور بھابھی بیٹھی ہوئی نظر آئیں، جو غیر معمولی طور پر بہت ہی خاموش اور اداس تھیں۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا سب خیریت ہے نا؟ امی جی نے سر کے اشارے سے کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ میری چھوٹی بہن کچن میں مصروف تھی۔ میں نے کپڑے بدلے، ہاتھ منہ دھو کر بہن کے پاس کچن میں چلی آئی۔ وہ بھی تھوڑی پریشان تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سمیرہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سمیرہ میرے پھوپھی زاد سلیم بھائی کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، تھوڑی دیر پہلے سلیم بھائی نے تایا جان کو فون کر کے بتایا ہے۔ میں فوراً امی کے پاس آئی۔ انہوں نے بتایا کہ سمیرہ عید الاضحیٰ کے تیسرے دن رات کے وقت گھر چھوڑ کے چلی گئی اور اپنے پیچھے خط چھوڑ گئی کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ سن کر مجھے تو فوراً مریم بھابھی یعنی کہ سمیرہ کی امی کا خیال آیا کہ ان بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ ہم اتوار کو مریم بھابھی سے ملنے جائیں گے۔ اتوار کو میں اور امی سلیم بھائی کی طرف آئے۔ اس وقت گھر میں پھپھو، مریم بھابھی اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ مریم بھابھی کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور چائے کا انتظام کرنے باہر چلی گئی۔ میں اور امی بھابھی کے چہرے پہ پھیلا سکون دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی کہ 5 دن سے ان کی بچی گھر سے غائب تھی اور وہ اتنی پرسکون تھی۔ امی پھپھو سے باتیں کرنے لگی اور میں چپکے سے اٹھ کے کچن میں چلی آئی جہاں مریم بھابھی چائے بنا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کن لفظوں میں افسوس کروں۔ مجھے چپ دیکھ کر مریم بھابھی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا بات ہے، سمیرہ کے گھر کے چلے جانے کی وجہ سے پریشان ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ سمیرہ کو میں نے خود گھر سے بھگایا ہے۔ انہوں نے تو جیسے میرے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ میرے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ میں نے ان کو حیرت اور پریشانی سے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور بولی، جاننا چاہتی ہو نا کیوں؟ تو سنو، میں صرف تمہیں یہ سب بتاؤں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی اور اپنے تک رکھو گی۔ یہ سب میں نے اپنے شوہر سلیم سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ سلیم کا میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ پورا خاندان جانتا ہے۔ 22 سال پہلے جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تو جذبوں اور امنگوں سے بھری ہوئی ایک لڑکی تھی، لیکن سلیم نے کیا کیا؟ مجھے ہر لمحہ کانٹوں پہ گھڑیسا۔ مجھے کوئی مان یا محبت نہیں تھی۔ میری عزت کرنا تو دور کی بات، مجھے عزت سے بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ صبح اٹھتے ہی ان کی گالیوں کو سنوں، صبح ہی صبح ان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی اور رات کو سوتے ہوئے بھی جو آخری بات میرے کان سنتے وہ ان کی طرف سے کی جانے والی گالی یا طنز ہی ہوتا۔ بعض اوقات تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کے خاندان میں بیٹے زیادہ ہیں اور یہ لوگ اس چیز پر بہت فخر کرتے ہیں، لیکن میرے ہاں اوپر تلے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو یہ بھی میرا قصور ٹھہرا۔ مجھے اس جرم کی پاداش میں دن رات اپنے سسر اور اپنے شوہر کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آس پاس کوئی مہمان، کوئی رشتہ دار بھی موجود ہے۔ ہر وقت اپنے خاندان کی عزت اور شرافت کا راگ لاپنے والے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ان کی خاندان کی کتنی شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ سلیم نے ہمیشہ مجھے اور میرے خاندان کو گھٹیا اور ذلیل سمجھا ہے۔ میں 22 سال سے یہ سب برداشت کرتی آ رہی ہوں اور تنہا سے تنہا ہوتی رہی، لیکن سلیم کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ مجھے بھی ناقابل برداشت باتوں اور رویوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں شاید تاحیات یہ سب کچھ برداشت کرتی رہتی، لیکن پھر یوں ہوا کہ میرا صبر جواب دے گیا۔ سمیرہ BA کے پیپر دیکھ کر فارغ تھی۔ اس کی کلاس فیلو سرگودا میں رہتی تھی۔ ہیرا کا بھائی یہاں ملازمت کرتا تھا اور ہیرا پڑھائی کے غرض سے اس کے پاس مقیم تھی،
یہ لوگ یہاں پر کرائے پر رہتے تھے۔ ایک دن ہیرا کی امی اپنے بیٹے وقار کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں۔ میں اس گھر میں اپنی حیثیت سے بخوبی واقف تھی، لہٰذا میں نے انہیں ٹال دیا، لیکن تقریباً 1 ماہ بعد وہ خاتون دوبارہ ہمارے گھر آ گئیں۔ وہ اتوار کا دن تھا اور سلیم بھی گھر پہ تھے۔ ان خاتون نے اپنا سوال دہرایا تو سلیم نے ان کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر مجھے اور میرے خاندان کو کوسنا شروع کر دیا اور گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ خاتون تو شرمندہ ہو کر واپس چلی گئیں، لیکن ان کے جانے کے بعد سلیم نے مجھے اور سمیرہ دونوں کو اتنا مارا پیٹا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، اور الزام لگایا کہ سمیرہ کا اس لڑکے کے ساتھ چکر تھا اور میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ الزام میری بیٹی سہ نہ سکی اور اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سلیم نے بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے سمیرہ کا رشتہ پکا کر دیں اور ان کا نکاح جلد سے جلد کر دیں۔ ان کا بیٹا آوارہ، بدمزاج اور بیکار تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس ساری دنیا کو آگ لگا دوں اور ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ میں نے اس گھر میں جیسے زندگی گزاری تھی ویسی ہی زندگی میری بیٹی کا مقدر بننے جا رہی تھی۔ اس روز پہلی دفعہ میرے اندر سلیم سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے وقار کو فون کیا اور اس کے سامنے ساری صورتحال رکھ کر کہا کہ اگر میری بیٹی اسے 2 کپڑوں میں قبول ہے تو میں اس رشتے سے راضی ہوں۔ کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد وقار نے اپنی رضامندی دے دی، کیونکہ وہ سمیرہ کو بہت چاہتا تھا۔ ایک دن میں سمیرہ کو وقار کے گھر لے کے گئی۔ اس نے نکاح کا سارا انتظام کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں وقار اور سمیرہ کا نکاح ہو گیا اور ہم دونوں ماں بیٹی گھر واپس آ گئیں۔ میں نے اس بات کی کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی۔ سلیم نے اپنے بھائی کو نکاح کی تاریخ دے دی تھی۔ وہ لوگ نکاح سے 1 روز تو پہلے ہمارے ہاں پہنچنے والے تھے۔ جس روز ان لوگوں کو ہمارے ہاں پہنچنا تھا، میں نے وقار کو فون کیا اور کہا کہ اپنی امانت آ کے لے جاؤ۔ وقار آیا اور میں نے سلیم کے بھائی کے آنے سے پہلے اپنی بیٹی کو وقار کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر آ پہنچے تو میں نے شور مچا دیا کہ سمیرہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور ساتھ ہی انہیں اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط بھی دکھا دیا۔ سلیم نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور بہت مارا، لیکن میں نے زبان نہیں کھولی۔ تھک ہار کو وہ سمیرہ کو ڈھونڈنے نکلے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ وقار سمیرہ کو لے کر سرگودا چلا گیا ہے۔ سلیم کے جھکے ہوئے کندھے اور اس کا شکست خوردہ روپ دیکھ کر میں بہت سکون محسوس کرتی ہوں اب، اور یہ سوچ کر خوش ہوتی ہوں کہ اب سلیم کو محسوس ہوتا ہوگا کہ بے عزتی کسے کہتے ہیں۔ جب لوگ اسے کہتے ہوں گے نا کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تو تب اس کو اندازہ ہوگا۔ اب سلیم اپنے خاندان کی شرافت کے قصے نہیں سنا سکے گا اور نہ ہی میرے خاندان کو نیچ اور گھٹیا کہہ سکے گا۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر میں تو حیرت سے بھابھی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری زبان جیسے دانتوں سے چپک گئی تھی۔ وہ آرام سے کہہ کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر امی جی اور پھپھو کے پاس جا بیٹھی۔ پھر چائے پی کر میں اور امی گھر واپس آ گئیں۔ امی ابھی تک سمیرہ کے اس فعل پر افسوس کر رہی تھیں، جبکہ میرا دل حقیقت جان کر بہت ہی بوجھل ہو رہا تھا۔ مجھے خود بھی سلیم بھائی کا رویہ اور بولنے کا انداز بھابھی کے ساتھ کبھی بھی پسند نہیں آیا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مریم بھابھی نے سلیم بھائی سے یہ کیسا انتقام لیا ہے کہ انہیں یہی احساس نہیں کہ وہ نہ صرف اپنی ایک بیٹی کو اپنے ہاتھ سے غیروں کے حوالے کر چکی ہیں، بلکہ باقی 3 بیٹیوں کا مستقبل بھی تاریخ کر چکی ہیں۔ نہ جانے وقار کے گھر والوں نے سمیرہ کو قبول کیا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ ساری زندگی اس کو تانے دے دے کے مار دے گا کہ اس کی اپنی ماں نے ہی اس کو بھگایا تھا۔ بھابھی نے سلیم بھائی سے انتقام لیتے وقت صرف ایک عورت بن کے سوچا۔ ان کا انتقام لینے کا یہ جذبہ اتنا طاقتور تھا کہ انہوں نے اپنی ممتا کو ہی بھلا دیا اور نادانستگی میں اپنے ہی بچیوں کو نقصان پہنچا دیا۔ جب ان کے انتقام کا جذبہ ٹھنڈا ہوگا اور ان کی سوئی ہوئی ممتا جاگے گی
تو نہ جانے وہ اپنے آپ کو کس دلیل سے مطمئن کریں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔